وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں، تو جواب حدیث جب سے ہے اہل حدیث تب سے ہے۔ ارے بھئی مٹھائی موجود ہو تب نہ کہیں گے او مٹھائی والے، تو حدیث موجود رہے گی تب نہ کہیں گے او حدیث والو۔ حدیث والا کہنے کے لیے ضروری ہے کہ حدیث پہلے موجود ہو، مٹھائی والا کہنے کے لیے ضروری ہے کہ مٹھائی پہلے موجود ہو۔ تو اہل الحدیث کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ حدیث موجود نہ ہو۔ کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہم علماء آپ کے اکابر علماء دیوبند ہیں ان پہ اعتراض کروں گا میں، تو عقائد پہ بات ہوگی، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، حالانکہ یہ غلط ہے، ان کے عقیدے ٹھیک تھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فرض کر لیا میرے اکابر کے عقیدے غلط ہیں اور میں ان کا دفاع کروں گا، تو ایسا ہے کہ پھر اس مناظرے میں آپ کے اکابر پر اعتراض کروں گا اور آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ میں آپ کی کتابوں سے نکال کے لاؤں گا، تمہارے فلاں نے یہ لکھا، تمہارے فلاں نے یہ لکھا، تمہارے فلاں نے یہ لکھا، لیکن میں نے کہا مجھ میں اور آپ میں ایک فرق ہے۔ میرے کسی اکابر کی کوئی غلطی ہوگی نا، میں اس کو غلطی مانوں گا، مگر اس کو اپنے اکابر کی فہرست سے میں خارج نہیں کروں گا، کیونکہ ہم اپنے روحانی باپ دادا کی اولاد ہیں تو ہم ان کو باپ دادا سمجھتے رہیں گے۔ بے باپ ہونا ہم پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہی ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم ان سے دستبرداری کا اعلان کر دیں تو ہم تو باپ لیس ہو جائیں گے بھائی، کیا خیال ہے؟ تو سند متصل کے ساتھ ہمارے باپ دادا پیغمبر تک جا کے ملتے ہیں، میں نے جس سے علم حاصل کیا، انہوں نے کس سے علم حاصل کیا، انہوں نے کس سے علم حاصل کیا، میرے پاس یہ پورا سلسلہ محفوظ ہے، کہاں تک؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کریں، آپ کے بزرگ کون ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا، ان کے کون تھے، ان کے کون تھے، یہ سند متصل کے ساتھ۔ متصل سمجھتے ہو؟ بیچ میں کوئی ابا غائب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے نا اپنے روحانی باپ دادا کی لسٹ پیش کرو، وہ کہتے ہیں امام بخاری، تو امام بخاری کو آئے ہوئے تو میرے بھائی 1100-1200 سال ہو گئے، تو ڈائریکٹ آپ امام بخاری سے کیا علم حاصل کیا ہے؟ تو ظاہر ہے امام بخاری کے شاگرد ہوں گے، پھر ان کے شاگرد ہوں گے، پھر ان کے شاگرد ہوں گے، تو شاگردوں کی فہرست پیش کرو نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے غلط ہو جائیں کسی دور میں، ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے، تو جن کو آپ مانتے ہو نیک، ان کی لسٹ پیش کرو سند متصل تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہ آپ کے اکابر کی جب لسٹ آئے گی ہمارے سامنے تو پھر میں ان کی کتابوں سے نکال کے بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا مسٹیک کی ہیں۔ آپ میرے اکابر پہ کیچڑ اچھالنا، میں آپ کے اکابر پر، پھر یہ اکابر کھیلیں گے ہم، آپ بھی دفاعی پوزیشن میں آؤ۔ پتہ ہے ہوتا کیا، یہ باطل لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہی بات تو تمہارے فلاں بزرگ نے بھی لکھی ہوئی ہے، تو جو اس کا مطلب ہے وہی ہمارے بزرگ کا مطلب، فوراً یہ کہتے ہیں ہم اس بزرگ کو بزرگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت نواب صدیق حسن خان تھے نا، بہت سے اب ہمارے اہل حدیثوں نے ان کا اپنے اکابر ہونے سے انکار کر دیا۔ علامہ وحید الزماں اہل حدیثوں کے اکابر تھے، جب علماء دیوبند نے ان کی کتابیں نکال کے دکھائیں یہ لکھا یہ لکھا، بہت سے اہل حدیث نے ان کو اپنے اکابر میں کی فہرست میں شامل کرنے سے انکار کر دیا، کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں ہمارے۔ کتنے ہیں، میرے تو بچپن گزرا ہے، مجھے پتا ہے، جب آپ بحث کے دوران آؤ آپ کے بزرگ نے یہ لکھا کہ ہمارے یہ بزرگ ہے ہی نہیں، ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں کوئی آپ کے مسلک پہ تھا ہی نہیں، آپ کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی نیک آدمی تھا، سارے گمراہ ہو گئے۔ تو یہ خود حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں آتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن دے کے۔ قرآن میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، پیغمبر ان کو قرآن سکھائیں گے، تزکیہ کریں گے۔ صحابہ نے پیغمبر سے قرآن بھی لیا اور تزکیہ بھی کروایا، ڈائریکٹ قرآن سے صحابہ کا تزکیہ نہیں ہوا، پیغمبر نے سکھایا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ صحابہ کرام تو پیغمبر کی شاگردی میں صحابہ بنے، تو کیا تابعین بغیر صحابہ کی شاگردی سے ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے اور حکمت، جس کو حدیث کو حکمت کہا گیا، حدیث سیکھ سکتے تھے؟ اگر وہ صحابہ سے کہتے ہیں ہمیں آپ کو استاذ بنانے کی، بابا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ پیغمبر کی حدیثیں، آپ سے نہیں ہم پڑھیں گے، ہم خود سیکھیں گے، تو صحابہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ حدیثیں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ قرآن بھی، لیکن ہم نے پیغمبر سے حکمت سیکھی بھی ہے اور قرآن بھی سیکھا۔ تو صحابہ ڈائریکٹ سینہ بسینہ استاذ کے بغیر صحابہ نہیں بنے، تابعین سینہ بسینہ تبع تابعین نے تابعین سے، تابعین نے صحابہ سے، پھر تبع تابعین کے شاگردوں نے تبع تابعین سے، پھر ان کے شاگرد، یہ سند متصل کے ساتھ اکابر کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جو اس سلسلے سے ہٹے گا یا جس کا کوئی بزرگ یا بابا ہی نہیں ہوگا وہ گمراہ ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا حق پر، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھا ہے، مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات خود قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو ہمارا ایک سلسلہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہم اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کبھی کوئی سلسلہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ اس زمانے کی 15ویں صدی کی پیداوار ہیں آپ، اور اسلام 1400 سال سے کنٹینیو چلا آ رہا ہے۔ کوئی بھی فرقہ جو 15ویں صدی کا ہے
وہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے, وہ تو بدعت ہے. وہ تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنے اکابر کی دفاع کریں, میں نے کہا میں دفاع کروں گا بشرطے کہ آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کریں. جس سے بھی میں نے یہ کہا ہے نا, اب تک اپنا کوئی اکابر لایا ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, کیونکہ یہ خود رو پودے ہیں. ایک وہاں سے دریافت ہو گیا, اس نے قرآن حدیث پہ ریسرچ پیش کی, ایک وہاں سے دریافت ہو گیا, اس کی ریسرچ اس کی ریسرچ سے ٹکرا رہی ہے, ایک تیسرا وہاں سے دریافت ہو گیا. ہمارا تو سلسلہ بھائی ہم کوئی نئے نہیں ہے. میرے شیخ ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان سے علم حاصل کیا, ٹوٹی پھوٹی تزکیہ کی کوشش کی. بخاری ہم نے پڑھی مفتی محمد صاحب سے, فقہ ہم نے پڑھا مفتی عامر صاحب تھے, مفتی حبیب اللہ صاحب تھے جو میرے اساتذہ ہیں, اور مسلم ہم نے مفتی حبیب اللہ صاحب اپنے استاد سے پڑھی. تو ہمارا تو ایک پورا سلسلہ ہے, ایک حدیث کی, ایک کتاب فقہ کی, ایک کتاب کا میں حوالہ دے کے میں پوری سند کہ بھائی انہوں نے اس سے ہوتے ہوتے یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچا سکتے ہیں. یہ لوگ نہیں پہنچا سکتے. ان سے پوچھو آپ نے کہاں سے پڑھا, ایک دو سلسلوں کے بعد ختم. اور اگر کوئی سلسلہ آیا تو انہوں نے ایسی ایسی حماقتیں کی ہیں نا کہ یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار ان کا حوالہ مت دو ہمارے سامنے, وہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں انہوں نے, ایسی ایسی مسٹیک کی ہیں. تو خوب سمجھ لو باطل. اور اگر آپ حق کے متلاشی ہو تو بھائی مجھ سے میرا عقیدہ پوچھو. اگر علماء دیوبند کے عقیدے خراب ہوتے تو میں تو علماء دیوبند کو فالو کرتا ہوں, تو میرا عقیدہ بھی خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج جتنے دیوبندی ہیں ان کا عقیدہ خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کسی کا بھی خراب نہیں ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے علماء دیوبند قبر پرست ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اگر ہوتے تو میں بھی قبر پہ جاتا. باب الاسلام کے امام وہ بھی دیوبند کی طرف منسوب ہیں, وہ بھی جاتے. یہ آپ کے ادھر پڑوس میں مولانا افضال الحق کلیانی صاحب ہیں, یہ بھی قبر پہ جاتے. اور اللہ بھلا کرے مولانا طارق جمیل صاحب بھی جا رہے ہوتے, ریونڈ پورا جا رہا ہوتا. یہ تو سارے دیوبندی ہیں نا. میں نے کہا ایسے تو دیوبندی میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں کہ قبر کے سامنے ایک بندہ سجدہ کر رہا تھا, انہوں نے اس کو اٹھا کے تبلیغ میں سیروزہ لگا کے قبروں کے سجدے سے بچا لیا. ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا اپنی زندگی میں آج تک کہ وہ قبر میں جا رہا ہو, قبر سے دعائیں مانگ رہا ہو. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے تو یہ چیزیں سکھا کے گئے ہوتے نا. ہم تو قبر پرستی کے آپ سے زیادہ خلاف ہیں. آپ تو اب بول رہے ہیں, ہمارے علماء دیوبند تو اس وقت سے بول رہے تھے. میرے جتنے اکابر ہیں کسی ایک کی قبر ایک بالش سے اونچی دکھا دو آپ ہندوستان میں. مولانا تھانوی کی قبر ایک بالش, مٹی کی قبر. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کی قبر ایک بالش. باقی جو کتابوں سے کیڑے نکال کے لوگ پیش کر رہے ہیں اس کے تو ہم کئی بار جواب دے چکے ہیں کہ جو آپ نے کنفیوژن پیدا کی ہے نا, ہم اگر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کا جواب دیں گے, آپ پھر ویڈیو ریکارڈنگ پہ اس کا جواب دو گے, پھر ہم یہاں سے جواب دیں گے, پھر ہم وہاں سے جواب دو گے. اس سے ایک طویل سلسلہ بحث کا نہ ختم ہونے والا شروع ہوگا. اس لیے ہم نے جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہم نے کہا بھائی ہم سامنے بیٹھ کے ایک ہی دفعہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. کیونکہ اگر آپ علماء کی کتابوں کی طرف جاؤ گے, سیاق و سباق سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس میں بعض دفعہ ایک عالم نے غلطی کی ہوتی ہے, جان کے نہیں کی ہوتی, سامنے والے نے کتاب میں اس کو لکھ لیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ غلطی کو آپ غلطی مانتے ہو تو کتابیں چھاپنے والے چھاپ کیوں رہے ہیں؟ تو یہ چھاپنے والے کی غلطی ہے نا, ان علماء کی غلطی تھوڑی ہے. بعض دفعہ واقعی ایک بزرگ سے غلط چیز لکھ لیتے ہیں, وہ اس سے رجوع کا اعلان کرتے ہیں. میرے بیان تھا کہ کلیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی, میں نے 100 دفعہ اس سے رجوع کیا, لیکن میرا وہ بیان 4 ملین تک پہنچ چکا ہے. 4 ملین تک پہنچ چکا ہے. اب وہ غلطی تھی, مسٹیک تھی, وہ چلی گئی. اب جو رجوع ہے وہ نہیں جا رہا. تو ہمارے علماء سے بھی ایسا ہوا, بعض دفعہ کوئی چیز غلط لکھ دی انہوں نے, بعد میں رجوع کیا, وہ رجوع نہیں مارکیٹ میں چلا, وہ کتاب پھیل گئی. تو اگر کتابوں پہ جاؤ گے تو بھائی بہت کچھ ہے. آپ ریئلٹی دیکھو, ریئلٹی. اگر علماء دیوبند کے عقیدے غلط ہوتے تو آج بھی غلط ہوتے. آج تو آپ دیکھ لو وہی عقیدہ طحاویہ بہشتی زیور میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں وہی عقیدے ہیں جو قرآن و سنت کے عقائد ہیں. المحند المفند پہ اعتراض کیا جاتا ہے, اس کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ایک عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اور جس نے بات کرنی ہے نا, کوئی مشہور آدمی ہو, ہر آدمی کو ہم لفٹ نہیں کرائیں گے. آج بھی میں المحند المفند پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. کوئی مشہور آدمی ہو, ہر آدمی تھوڑی ہے, وہ بعض دفعہ غیر مشہور ہوتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرا لیتے. آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, المحند المفند کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. ایک عقیدہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف المحند المفند کا ثابت کر کے دکھا دے. باتیں کرنا بہت آسان ہے, پھینکنا لمبی لمبی, لیکن میں کلپ نہیں بنا رہا, میں سامنے بات کروں گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا انشاءاللہ. تو کوئی عقیدہ علماء دیوبند کا, اور یہ علماء دیوبند کوئی فرقہ بھی نہیں ہے. علماء دیوبند کا وہی عقیدے ہیں جب اسلام ہندوستان میں آیا تو جو اسلام آیا وہی. سوال پیدا ہوتا پھر یہ دیوبندی پہلے تو نام نہیں ملتا, عقیدے سب کے وہی تھے, نام ان کو بعد میں دیا گیا. جب بریلوی فرقہ وجود میں آیا تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو بریلوی نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. ورنہ یہ وہی اسلام ہے بھائی جو صدیوں پہلے آیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں مدارس میں, یہ اس وقت کی کتابیں تھوڑی پڑھائی جاتی ہیں جو علماء دیوبند نے لکھی ہیں. یہ تو صدیوں پہلے, ہدایہ آج سے تھوڑی لکھی گئی ہے. ہدایہ جو کتاب ہے نا, اس کا جو متن ہے وہ امام محمد کا لکھا ہوا ہے. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. نہیں یہی بات سمجھ میں, جو اسلامی قانون پڑھایا جاتا ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ امام محمد کا. وہ کس کے شاگرد تھے؟ امام ابو حنیفہ کے. ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے اقوال سے مرتب کر کے وہ لا لکھا گیا ہے. تو کتنا پرانا ہو گیا وہ؟ 1300 سال تقریباً پرانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور امام حنیفہ شاگرد تھے حماد الکوفی کے, وہ شاگرد تھے ابراہیم نخعی کے, وہ علقمہ کے, وہ عبداللہ بن مسعود کے. اتنا پرانا فقہ ہم مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں اسلامی قانون. آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ نبی کا قانون کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ نبی کا قانون مرتب نہیں ہوا تھا اس وقت. امام محمد نے امت پر احسان کیا کہ نبی کا قانون سب سے پہلے
مرتب کر کے کتابی شکل میں پیش کیا امت کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنا پرانا قانون. عقیدے بھی ہمارے عقیدہ طحاویہ ہے اصل, وہ بھی امام طحاوی نے, وہ پوری دنیا مانتی ہے, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ عقیدہ. تو یہ سب لفاظی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو بھی فرقہ واریت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا اس زمانے میں, آپ گہرائی میں جاؤ گے, نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے. وہ فرقہ واریت کو ختم نہیں کر رہا, بلکہ وہ کیا کر رہا ہے, پیدا. اور پھر ایک اور بات سمجھو کہ دیکھو میڈیکل سائنس یا سائنسی ترقی میں جتنی جدید تحقیق ہوگی اتنی ہی قابل عمل ہوگی, لیکن اسلام میں جتنی قدیم تحقیق ہوگی اتنی قابل اعتماد ہوگی. وہ تو قدیم تحقیق وہ ہے جو صدیوں پہلے ہو چکی ہے, یا وہ ہے جو آج ہو رہی ہے؟ جو صدیوں پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں نا اسلامی قانون کی, وہ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں. اور اب جو نئے نئے فرقے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی پرانی کتاب ہی نہیں ہے, یہ اب لکھ رہے ہیں کتابیں. تو اسلام اب آیا ہے یا صدیوں پہلے آیا ہے؟ تو لفاظی ہے آج کل کے اسکالرز کے پاس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟